الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہینے میں 3 روزے کی اور صلاۃ ضحیٰ کی، سونے سے پہلے وتر کی وصیت کی۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ مہینے میں 3 روزے، دوسرا صلاۃ الضحیٰ، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر کی وصیت کی۔ وصیت بمعنی یہاں تاکیدی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ اس کا اہتمام کرے۔ پہلی چیز جو پہلی وصیت ہے کہ 3 روزے، تو محدثین کہتے ہیں کہ 3 روزے سے مراد جو زیادہ اقرب ہے وہ یہ ہے کہ ایام 20 کا 13، 14، 15 یہ مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتی تھی۔ اور دوسرا جو حکم ہے صلاۃ الضحیٰ، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر کی۔ اصل جو گفتگو ہونی ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کے سلسلے۔ صلاۃ الضحیٰ اسی حدیث سے محدثین نے اور فقہا نے صلاۃ الضحیٰ کا جو حکم بیان کیا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، سنت کے درجے سے، مستحب کے درجے سے تھوڑا بلند ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ الضحیٰ کا وقت کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ کا وقت احادیث کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب، طلوع شمس کے 1 نیزہ کے برابر جب سورج بلند ہو جائے وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال سے کچھ وقت پہلے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ الضحیٰ، جسے ہم اشراق، چاک کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم ان ناموں سے جانتے ہیں۔ اس کا یہ وقت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے سنت مؤکدہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ معلوم چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو اس کی وصیت اور تاکید کی کہ اس کا اہتمام کرنا۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى۔ رواه مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے لیے صدقہ کرے، جسم کے ہر جوڑ کے لیے وہ صدقہ کرے، کیونکہ یہ اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک انسان سے وہ سویرے جب بیدار ہوا تو وہ پوری سلامتی کے ساتھ بیدار ہوا، اس کا کوئی جسم کا اس کا کوئی حصہ، کوئی پارٹس کسی بیماری سے متاثر نہیں ہوا، کسی بیماری میں وہ جا کر کے متاثر ہو کر کے اسے تکلیف میں نہیں ڈالا، یعنی سلامتی کے ساتھ وہ بیدار ہوا۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور جسم کے اندر جو جوڑ کی تعداد ہے وہ 360 کی تعداد پہنچتی ہے، تو یہ چاہیے کہ انسان کو اپنے جسم جو جوڑ ہیں 360، اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی تعریف تو وہ دن بھر میں بیان ہی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ کیسے کرے؟ کہا سنو، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سبحان اللہ اور دوسری تسبیحات، وَكُلُّ تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید یعنی اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ، یہ صدقہ ہے۔ پھر کہا وَكُلُّ تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی جانب سے صدقہ ہوتا ہے، اور ہر تکبیر یہ بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو انجام دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف مال کو خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، یہ بھی صدقات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے آخر میں کہا کہ انسان کے لیے اگر وہ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے 360 جو جسم میں جوڑ ہیں ان تمام کے صدقے کے لیے کافی ہو جائے گا، ان تمام کے صدقے کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ آپ نے اوپر ذکر کیا کہ ان تمام تسبیحات کا اہتمام کرے، آخر میں کیا کہا کہ اگر انسان صرف 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام جسم کے اعضاء جوڑ ہیں اس کی طرف سے صدقہ یہ ہو جائے گا، یہ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان 2 رکعت پڑھ لے تو دن بھر جو اسے اپنے جسم کے جوڑ کے برابر صدقہ کرنا ہے، تکبیر اور تحمید اور تحلیل کے ذریعہ سے یہ 2 رکعت یا 4 رکعت کفایت کر جائے گی۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان چاہے تو 4 رکعت اکٹھی پڑھ لے یا 2 رکعت کر کے پڑھ لے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعہ، کہ جو انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، ثم صلی رکعتین ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ کون سی 2 رکعت؟ یہی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز۔ کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 2 رکعت کا اجر مکمل حج اور عمرے کے برابر ملتا ہے، اور 3 بار آپ نے کہا تامۃ تامۃ تامۃ، مکمل مکمل، پورا 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 حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ انسان حج اور عمرے کی فضیلت یہیں پر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے نماز نہیں رکھا ہے وہ اس عبادت کو انجام دے، صبح سویرے اٹھ کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اپنی جگہ پر جہاں نماز پڑھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزہ جیسا بلند ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، انہیں حج اور عمرے کا مکمل روزانہ ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اس 2 رکعت کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ فجر کی ادائیگی ہی نہیں ہوتی تو سورج طلوع ہونے کے بعد عامر بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اگر اجر ثواب چاہتے ہیں، اسی لیے نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف 5 وقت کسی طریقے سے حاضری دے دے، اصل نیکیاں یہ ہے، کیونکہ فرائض تو ہے ہی، اس کی ادائیگی تو کریں گے ہی، لیکن نوافل کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کا ایک بندہ خاص ہو جایا کرتا ہے۔ نوافل کے ذریعہ سے اسے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا وہ مقرب ترین، سب سے قریب اور محبوب ترین وہ بندہ بن جایا کرتا ہے نوافل کے ذریعہ سے۔ اس لیے کبھی کبھار انسان کو چاہیے کہ کسی وقت اپنے آپ کو کچھ گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے وقف کر دے،